تو غصہ لیس ہو جانا، دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ بالکل کیا ہو گئے، پولائٹ، اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں. گھر میں بچوں کو اگر یہ پتا چل جائے ہمارے ابا کے ساتھ جو مرضی کر لو، سارا دن ٹی وی دیکھو، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، موبائل دیکھو، ابا کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا، وہ گھر تباہی ہے، عذاب جان ہے. وہ بیٹی کو پتا چل جائے کہ میں جس سے بھی بات کروں گھنٹوں فون پہ لگی رہوں، میرے ابا کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا، تو بچی کیا ہو جائے گی، برباد. اگر آپ کے اندر غضب ہی ختم ہو جائے تو آپ ایک پتھر کی طرح کے بن جاؤ گے. لوگ آپ کی عزتوں سے بھی کھیلیں گے، آپ کی دولت سے بھی کھیلیں گے، نہ آپ کے گھر کی عورتیں محفوظ ہوں گی، غیرت ختم. تو اللہ میاں نے یہ جو غصے کا جذبہ انسان میں رکھا ہے، یہ انسان کے فائدے کے لیے رکھا ہے کہ ایک لمٹ کے بعد اگلے کو پتا ہو کہ اس کی کھوپڑی گھوم سکتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ تمام کی تمام قوتوں کو اعتدال میں رکھنے کا حکم ہے اسلام میں. سارا مسئلہ یہ جانوروں کی یہ خاصیتیں قدرت کی طرف سے بیلنس ہوتی ہیں، خود بخود اعتدال میں ہوتی ہیں. انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے. اگر اس کی تربیت نہ ہو، دو طرح سے انسان کو ضرورت ہے. ایک یہ کہ اس کو بتایا جائے کہ کون سی قوت کہاں استعمال ہوگی، کتنی استعمال ہوگی، اس کا نظریہ درست ہو. نمبر دو، پھر اس کو اس استعمال کا عادی بنایا جائے. بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہمارے بس میں نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس کے عادی نہیں ہوتے. ٹریننگ دی جاتی ہے اس کو. پیغمبروں کا کام انسانوں کو یہ بتانا بھی ہے. یعلمہم الکتاب، کیا مطلب، پیغمبر بتائیں گے کہ کون سی قوت کا کتنا اور کہاں استعمال کرنا ہے. اور پھر یزکیہم کا مطلب ٹریننگ بھی دیں گے پیغمبر، ان کی صحبت میں رہ کے طبیعت میں اعتدال بھی پیدا ہوگا. دیکھو ایک آدمی چرس پیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ چرس پینا صحت کے لیے مفید ہے، تو اس کو دو قسم کی ہدایت اور تربیت کی ضرورت ہے. نمبر ایک، کوئی دلائل سے اس کو سمجھائے کہ یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو سمجھانے کے بعد اس کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. اس سے پہلے تو وہ چرس چھوڑنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھا ہی نہیں. اب جب کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو کیا چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. آسان تھوڑی ہے. یہ سارے چرسی چرس کو غلط سمجھ کے پی رہے ہیں. تو اگلے مرحلے میں اس کی تربیت کی ضرورت ہے. کوئی اس کو سمجھائے، کوئی اس کو گائیڈ کرے، کوئی اس کو اس سے چھڑوائے، عادت ڈالے چھوڑنے کی اس کو. تو ہر چیز کے بارے میں انسان کو دو قسم کی ہدایات چاہیے. نمبر ایک، کانسیپٹ کلیئر ہو. نمبر دو، پھر وہ چیز آپ کی عملی زندگی میں آئے. یہاں تک کھوپڑی میں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا ہے؟ اب غصے کی مثال پہ ہم آ جاتے ہیں. غصہ لیس ہو گئے آپ، کوئی کچھ بھی کرتا چلا جا رہا ہے، آپ کو غصہ بولو آ ہی نہیں رہا، تو یہ کوئی انسان کا بچہ بولو نہیں. این ممکن ہے کوئی اس کی بیوی کو لے کے بھاگ جائے کسی دن. غیرت ہی ختم ہو گئی نا. غصہ، غیرت ہوتی ہے تو پھر اس سے غصہ آتا ہے نا. غیرت ہی نہیں ہے تو وہ بیس ہی ختم ہو گئی غصے کی، تو غصہ بھی ختم ہو جائے گا. جب غصہ بھی ختم ہو جائے گا تو تھینک یو کرتا رہے گا سارا دن بیٹھ کے. لوگ ظلم کریں گے اس کے اوپر. تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں عالم کے اتنے اچھے اخلاق پہ بیان، ایک دن میں نے ان کو غصے میں دیکھا تھا، تو ایسے با اخلاق لوگوں کو تو غصہ نہیں آنا چاہیے. تو بھائی اگر وہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی بزرگ، اس کا اگر بالکل ہی غصہ ختم ہو گیا تو یہ ایب نارملٹی ہے، یہ نارمل کنڈیشن نہیں ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو لوگ اکثر وہ کرتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ ہوا، ادھر غصے میں ڈانٹ رہے تھے، ادھر دیکھو بیان میں کیا ہے، اخلاق. تو بالکل ہی آپ کسی کو تنگ کرتے رہیں اور اس کو ذرا بھی کبھی بھی اس کا ذرہ برابر بھی غصہ نہ آئے. جو غصہ ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کے دفاع کا ذریعہ بنتی ہے. سامنے والے کو پتا ہوتا ہے بھائی ابھی اس کا میٹر کیا ہو گیا، تو یہ بھی ایک قوت ہے جو انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے دی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، کمزور طاقتور ہو جاتا ہے. اس سے بعض دفعہ آپ اپنے سے طاقتور سے لڑ نہیں سکتے، لیکن غصے میں ایک دم آپ کی انرجی بوسٹ کرتی ہے، ایسے جیسے سٹا لگا لیا آپ نے ٹھیک ہے نا، بغیر سٹے کا مزہ، ایک دم بھڑکتا ہے، ایک دم ہاتھ جبڑا پھاڑ کے پھر دیکھتا ہے کہ یہ مناسب تھا یا نہیں تھا. وہ اس پہ میں بھی آ رہا ہوں. تو غصہ لیس ہو جانا، دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ بالکل کیا ہو گئے، پولائٹ، اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں. گھر میں بچوں کو اگر یہ پتا چل جائے ہمارے ابا کے ساتھ جو مرضی کر لو، سارا دن ٹی وی دیکھو، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، موبائل دیکھو، ابا کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا، وہ گھر تباہی ہے، عذاب جان ہے. وہ بیٹی کو پتا چل جائے کہ میں جس سے بھی بات کروں
گھنٹوں گھنٹوں فون پہ لگی رہوں, میرے ابا کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا, تو بچی کیا ہو جائے گی؟ برباد. بچی جو ہے نا وہ فون پہ گھنٹہ گھنٹہ بات کرتی ہے, ابا کو غصہ لانے پر کیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بچی ہر وقت موبائل پہ لگی رہتی تھی, ہر وقت. مجھے غصہ آیا کہ جب گھر میں آتا ہوں, بڑوں کو کوئی سلام ہوتا ہے, باپ گھر میں آ رہا ہے, تھوڑا سا تو چہرے کے ایکسپریشن سے پتا چلے نا ابا آ رہے ہیں گھر میں, تو تھوڑا سا ان کو کچھ پوچھ لو. نہیں جی موبائل 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 موبائل, پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے, لینے کی کوشش کرو تو غصہ. لیکن وہ بڑے پولائٹ ابا تھے, اتنی جلدی ان کو غصہ نہیں آیا. جب بہت, حالانکہ شروع میں ہی تھوڑا سا بتا دینا چاہیے تھا کہ مجھے یہ پسند, عادت پڑنے سے پہلے. جب بہت زیادہ ہو گیا تو پھر ایک دم غصہ, ایک تھپڑ لگا دیا کھینچ کے. کیا لگا دیا؟ تھپڑ. اس نے پولیس کو فون کیا, ابا مارکیٹ سے شاٹ. کسی اور کنٹری کا واقعہ ہے, فیملی پاکستانی تھی لیکن ابا کیا ہو گئے؟ جیل. پولیس آئی, ابا کو اٹھا کے بند, ابا اندر. جو تھوڑا بہت غصہ ابا کو آیا تھا آئندہ کے لیے, وہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم. اس کے بعد ابا کچھ دن بعد باہر آئے, پولیس بچی کو اٹھا کے لے گئی کہ یہ ماں باپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس رہو. اور پولیس پھر اس بچی کو ماں باپ کے خلاف 1 ہفتہ ورغلاتی رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ اگر تم سے سختی سے بات کریں, تھپڑ تو دور کی بات, ہمیں بتاؤ. ادھر پیچھے ماں باپ رو رہے ہیں. مجھے فون کیا, میں نے کہا اب آپ کو نہیں پتا چلے گا کس کا واقعہ, بہت پرانا ہو گیا. پرانے واقعات ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا بات, میری بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے گئی, دعا کریں. خیر وہ بچی آ گئی واپس. تو میں نے کہا کماؤ پیسہ, تمہیں پاکستان میں غربت, مہنگائی اور یہ چیزیں ہیں نا, وہاں آپ کو نہ غربت ہے نہ کیا ہے, بولو, مہنگائی بھی نہیں ہے, صاف ستھری ہوا ہے. لائف کو کیا کرو؟ انجوائے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ لائف کیا کرو؟ انجوائے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہمارا تو جب میٹر گھومتا ہے کچھ بھی نہیں کرتے ہم, الحمدللہ. یوٹیوب میں ریکارڈ ہو گیا تو مسئلہ ہو جاتا ہے اصل میں, بتائیں گے تھوڑی. اچھا خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ بالکل غصہ لیس ہو گئے تو بیگم بھی کنٹرول سے باہر, بچے بھی کنٹرول سے باہر. ایک لمٹ ایسی ہونی چاہیے جہاں گھر کے سربراہ کے بارے میں ماتحتوں کو پتا ہو کہ اس لمٹ کو کراس کیا تو ابا کے چہرہ آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہوگا. زیادہ نہیں ایک دم پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دو, وہ تو میں بتاؤں گا زیادہ غصہ غلط ہے اس شریعت میں, اور بات بات پہ ایک دم کتنا غصہ ہے وہ حدیث میں سمجھایا گیا, وہ میں اس طرف آ رہا ہوں. ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ بالکل بھی غصہ لیس اگر آپ ہو گئے 100% تو یہ آپ کا بیڑا غرق. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ بھی بے اعتدالی ہے. دوسری بے اعتدالی جو زیادہ تر, ہمارے یہاں غصہ لیس لوگ نہیں ملیں گے آپ کو, بہت کم ملیں گے, لیکن یہ دوسری بے اعتدالی ہے نا, اپنی حیثیت سے زیادہ غصہ یا بے موقع غصہ, یہ 2 چیزیں مارکیٹ میں زیادہ ہیں. باپ کے سامنے غصہ بے موقع ہے, ماں کے سامنے غصہ بے موقع ہے, استاذوں کے سامنے غصہ بے موقع, علماء کے سامنے غصہ بے موقع, اپنے بڑوں کے سامنے غصہ بے موقع, اپنے محسنین کے سامنے غصہ بے موقع. غلط جگہ جیسے پیسہ خرچ کر رہے ہو نا گٹکے پان میں, تو باپ کے سامنے غصے کا مطلب غلط جگہ غصے کا اظہار ہو رہا ہے. اور اعتدال سے زیادہ غصہ یہ بھی بے اعتدالی ہے. اعتدال سے زیادہ غصے کا مطلب جیسے آپ کی حیثیت کم ہے اور آپ نے اس سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ ایسی جگہ غصہ کر دیا کہ رپلائی میں اب آپ سے افورڈ نہیں ہو رہا, غصے میں بندہ مار دیا آپ نے. یہ بے موقع بھی ہے, اور جب آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ گے تو آپ بولو گے یار میں نے غصے میں کیا کر دیا. یہ اپنی طاقت سے بڑھ کے بھی ہے. لوگ آتے ہیں قتل کر کے جب جیلوں میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو ہر طرح کا طبقہ آتا ہے نا, پھر کیس چل رہے ہیں ان کے, ضمانت پہ بری ہوئے, آ کے رو رہے ہیں مفتی صاحب غصے میں پاگل ہو گیا تھا اور ایسا زندگی عذاب بن گئی میرے لیے. غصے میں 3 طلاقیں دیتے ہیں نا لوگ بیوی کو, اس کے بعد کیا ہوتا ہے حالت ان کی, یہ کیا ہو گیا بھائی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں غصے میں کنٹرول کرنا تھا, کہہ رہے ہیں یار غصے میں کنٹرول ہی نہیں تھا. تو یہ اسراف ہے یا نہیں ہے؟ مال میں اسراف کیا ہے اپنی اوقات سے زیادہ, غصے میں اسراف کیا ہے, جتنا افورڈ کر نہیں سکتے تھے اتنا غصہ جاری کر دیا, اکٹھی طلاقیں نکال دی آپ نے, اب بعد میں بیٹھ کے رو رہا ہے, بیوی بھی گئی اور بچے بھی گئے. یہ غصے میں اسراف ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ناجائز تجاوزات ہوتی ہے نا, حکومت نے لکھا ہوتا ہے ناجائز تجاوزات, بلڈوزر پھیر کے حکومت گرا دیتی ہے ان کو, تو غصے میں بھی ناجائز تجاوزات ہوتی ہیں. آپ گھر میں آ رہے ہو, یہ تو بہت لوگوں میں دیکھا ہے, بیل بجا رہے ہیں, دروازہ کھلنے میں تاخیر, وہیں گیٹ پہ چیخنا شروع کر دیں گے, کھولو دروازہ, کیوں پاگل میں گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوا ہوں.
ابھی کیوں بتا رہا ہے کہ میں گدھا ہوں؟ کیوں بتا رہا ہے؟ ہمیں پہلے سے پتا ہے آپ کے بارے میں، رپورٹ کیوں پیش کر رہے ہیں اپنے گدھے ہونے کی؟ آرام سے تمیز سے کھڑے ہو جاؤ یار. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے واش روم میں ہو، کوئی سو رہا ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، تھوڑا سا. ہم نہیں کہہ رہے آپ غصے نہ ہو، پہلے رپورٹ تو طلب کر لیں کہ تاخیر کی وجہ کیا بنی ہے. بلا وجہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، دروازہ بجا رہے ہیں، بیل بجا رہے ہیں، دروازہ نہیں کھلا، کیا ابھی بیگم نے کھولا، ایک دم چڑھ گئے اس کے اوپر، کیا تمیز نہیں ہے تمہیں، بچہ آیا رکھ کے تھپڑ لگا دیا اس کے، اتنی دیر سے کیوں کھولا دروازہ؟ اور بھائی پہلے تمیز کے آدمی پوچھ لے، دروازہ لیٹ کھلا ہے، بیگم گیٹ مسکرا کے کہ بہت تاخیر ہو گئی، 10 منٹ سے کھڑا ہوں. وہ اگر بتا دے میں واش روم میں تھی، کوئی بات نہیں. آپ بھی کبھی کبھار واش روم میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ کیا ٹائمر لگا کے جاتے ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کبھی آدمی 15 منٹ بیٹھ جاتا ہے، کبھی 1 منٹ میں باہر نکل آتا ہے. یہ تو پراٹھوں پہ ہے کہ کتنے صبح آپ نے پراٹھے کھائے تھے اور کس قسم کے پراٹھے کھائے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس حساب سے آدمی واش روم میں ٹائم لگاتا ہے. اور اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے، بیگم صاحبہ کہ نہ میں واش روم میں تھی نہ کوئی اور کام تھا، بس یہ کہ مجھ سے نہیں کھولا جا رہا تھا، سستی ہو رہی تھی، پھر آپ کا غصہ بنتا ہے. بیگم پہلے تو ایک دفعہ تو آرام سے سمجھاؤ نا، بیگم یہ کام مناسب نہیں، میں گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں گیٹ پہ، اچھا نہیں. تمیز سے. ابھی ایک دم غصہ آ جانا ابھی بھی ٹھیک، موقع تو دو نا سنبھلنے کا. اگلی دن پھر دوبارہ آئے، بیل بجائی 3 دفعہ آپ نے تمیز سے، یہ نہیں کہ بیل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. ابھی کیا ہوا ہے کہ میں تھکا ہوا تھا چند دن پہلے، دوپہر میں سونے کے لیے لیٹا ہوں، بہت زیادہ تھکاوٹ تھی، سونے کے لیے لیٹا ہوں، کوئی خاتون گھر میں آئی، دھاڑ زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا. ہم نے کیمرے میں دیکھا تو اندازہ ہو گیا پولیو کے قطرے والی آئی ہیں. اب پولیو کے قطرے بچوں کو ہم ڈاکٹر سے پلوا دیتے ہیں. خیر میں نے کہا 2-3 دفعہ دروازہ بجائے گی، چلی جائے گی، بعد میں بتا دیں گے بھائی ہم نے وہ نشان لگوایا ہوا ہے. پھر دھاڑ پھر دھاڑ کوئی 15 دفعہ بجایا ہوگا اس نے دروازہ، جا ہی نہیں رہی. پھر میں اٹھ کے باہر آیا، میری تو نیند ختم. اب ایسا نہیں کہ میں نے یہاں سے، ایسے نہیں. میں نے کہا محترمہ آپ کو خود تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، 3 دفعہ گیٹ بجا لیا، اگلا نہیں کھول رہا تو آپ واپس چلیے. ہماری تو نیند گئی. اب ساری رات تک کیسے ٹائم گزرے گا، بہت سارے کام ہیں، جب سوتا نہیں آدمی تو کیونکہ، اور میں نہیں اٹھ کے آتا تو وہ اس نے مجھے لگ رہا ہے قیامت تک بجاتا ہی رہنا تھا. تو میں نے تھوڑا سا نا سنجیدہ لہجے میں، تاکہ آئندہ یہ حرکت، غصہ نہیں ہوا لیکن تھوڑا سیریس لہجے میں، تھوڑا سا ایسے آنکھیں کر کے نا، میں نے کہ یہ صحیح نہیں ہوا، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. آپ اتنا زیادہ دروازہ توڑ کے آپ نے جانا ہے کیا؟ اس نے کہا اچھا معذرت، سوری چلے گا. اس کے بعد میرے بارے میں مشہور کر دی، اب نہیں بولوں گا بیچاری، وہ پھر اس کی بھی برائی نہیں کرنی نا، مقصد سنا دی نا، بس کافی ہے. اچھا خیر، تو اب ایک دفعہ ہم نے ہلکا سا غصہ کیا، دوبارہ یہی حرکت کرے گی تو ہم دوبارہ اسی اسٹائل میں، کہ آپ کو اس دن سمجھائے. تیسری دفعہ حرکت کرے پھر آدمی اچھلتا ہوا چیختا ہوا اچھا لگتا ہے. کیا خیال ہے بھائی کہ بھائی کیا آپ کو سمجھایا ہے، آپ کیوں دروازہ پیٹ رہی ہو کھڑے ہو کر؟ پھر میں چیختا ہوا. اب میں اس تیسری دفعہ میں بھی نہ چیخوں، اس کا مطلب ہم ہی بے وقوف ہیں. پھر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں ہمارے سر پہ ہتھوڑے ماریں اور ہم آگے سے رپلائی بولو نہ کریں. اور اگر میں تیسری دفعہ میں بھی چیخ رہا ہوں اور کوئی میرا کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دے، ادھر اخلاق پہ بیان اور ادھر 2 فٹ مفتی صاحب چیخ رہے ہیں، تو یہ پروپیگنڈا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور بھائی پہلے تحقیق تو کرو. چیخ میرے پاس جب کیس آتا ہے نا میاں بیوی کے، وہ اتنا چیختا ہے، اس میاں نے اٹھا کے بیلن دیوار پہ مارا، بالٹی یوں کر کے توڑ دی، اتنا بد اخلاق میاں ہے. تو میں خاتون سے پوچھتا ہوں یہ کام کیا کیوں؟ اس نے پہلے وجہ تو بتاؤ نا. کہہ رہے نہیں یہ کوئی حرکت ہے. میں نے کہا بہت بری حرکت ہے، لیکن یہ کس چیز کے بدلے میں حرکت ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، جب تک وہ رپورٹ سامنے نہیں آئے گی. بعض دفعہ رپورٹ ایسی آتی ہے کہ وہ بیلن کے بجائے کچھ اور چیز دل چاہتا ہے کہ بم پھاڑ دینا چاہیے تھا اس کو. اب مثال کے طور پر عورت شوہر کے باپ کو گالی دے رہی ہے، شوہر کی ماں کو گالی دے رہی ہے، پھر بھی وہ گلاس اٹھا کے سر پہ بھی نہیں توڑ رہا، دیوار پہ توڑ رہا ہے یار، اور گلاس بھی اپنے پیسوں کا لیا ہوا. اب کوئی خاتون کہ میرا میاں بد اخلاق ہے، بات بات پہ گلاس اٹھا کے توڑتا ہے، تو بھائی کس بات پہ توڑتا ہے وہ رپورٹ پیش کرو. آپ نے کیا بولا تھا کہ اس نے گلاس توڑا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی رپورٹیں آ جائیں وہ بڑا بد اخلاق ہے، وہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یوں کر دیا، تو دیکھو بدتمیز آدمی ہے. بھائی بدتمیزی کا فیصلہ جب ہوگا کہ جب کس بات کے جواب میں اس نے یہ کام کیا ہے. تو کبھی بھی ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا. بعض دفعہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے، مرد آ کے کہتا ہے کہ یہ یوں چیخ رہی ہے، یہ مجھے گالیاں دے رہی تھی، اب بتاؤ کوئی عورت کسی شوہر کو گالی دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں دے سکتی. لیکن آپ نے کیا کہا تھا جس کے جواب میں گالی ملی؟ اپنا نہیں بتائے گا. نہیں مفتی صاحب ابھی بتاؤ بیوی شوہر کو گالی دے. ابے میں نے کہا تو نے کیا بولا تھا پہلے یہ تو بتا. تو نے اگر اس کی ماں کو گالی دی ہے تو اس کا مطلب اس نے تجھے گالی دے کے کم تجھ پر احسان کیا. دینی تو تمہاری اماں کو چاہیے تھی، اس کو دینی نہیں چاہیے. میں کہیں خواتین دینا شروع کر دیں کہ وہ جو آپ نے فلاں سن میں بھی دی تھی، تو اب مفتی صاحب نے ایک جواز کا فتویٰ دیا ہے، تو وہ 25 گالیاں میں نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں، 20 سال سے اب تک دی نہیں تھی، تو وہ 25 کی 25 آپ کی والدہ محترمہ کو نہ دیں. لیکن
لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. قرآن کہتے ہیں اللہ بری بات پسند نہیں کرتا مگر جس پہ ظلم ہوا ہو, ظلم کے رپلائی میں اس نے کیا ہو, تو پھر جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو گیٹ پہ جب جاؤ, دروازہ لیٹ ہو جائے کھلنے میں, یہیں سے انسان کی یہ ایسے کیسز ہے, اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے گیٹ پہ. تو اگر ایک دم اچھلنا کودنا شروع کر دیا, بد اخلاق آدمی تمیز سے کھڑا ہوا ہے, چاہے آدھا گھنٹہ ہو گیا 1 گھنٹہ ہو گیا, گیٹ کھولا, پوچھا بھائی کیوں, آرام سے پوچھا, اس کا مطلب بندہ کیا ہے, خاندانی اور تمیزدار. پھر اگر جواب وہاں سے کوئی معقول عذر نہیں ہے, پھر غصہ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے. پہلے ہی اچھلنا شروع ہو جائے, اٹ مینز یہ بندہ تمیزدار نہیں ہے, اس کو گدھوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. غلط پیدا ہو گیا ہے, انسانوں میں پیدا ہو گیا ہے. تو غصے میں بے اعتدالی کیا ہے, چیخنا بلا وجہ. اسی طرح یہ بھی ہے, آپ 2 کیسز میں یک طرفہ بات سن کے ایک دم بدک جاتے ہیں, یہ بھی بے اعتدال. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے, ایک طرف کی بات سنی, دوسری طرف کی سیاسی لیڈروں میں دیکھ لو نا, آپ جس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اس پہ کوئی ایک لفظ اعتراض کر دے کہ آپ کے لیڈر نے یہ جرم کیا ہے, ایک دم اس سیاسی جماعت کو ماننے والوں کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع غصے میں, اور وہ آپ کے لیڈر کو برا بلا کہنا, تیرا لیڈر یوں چور ہے, تیرا لیڈر یوں. ابے بھائی تیرے لیڈر کے بارے میں کوئی لفظ بولا ہے تو پہلے تحقیق کر لے, ہو سکتا ہے یہ کیا ہو, صحیح ہو. آپ نے کیوں کلمہ پڑھ لیا کسی کے نام کا کہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے, میرا لیڈر دودھ کا دھلا ہوا, دوسرا وہ جہنم میں جائے گا. سننے کا تحمل ہی ختم ہو گیا ہے, برداشت ہی ختم. اس لیے ہم نے اب یہ سیاسی تجزیے بھی چھوڑ دیے ممبر سے. ہمیں پتا ہے بھائی یہ قوم میں برداشت بالکل بھی نہیں ہے. جب تک آپ کے لیڈر کی تعریف کرو تو مخالف پارٹی آپ پہ ہر الزام لگائے گی اور آپ بولو گے یہ مفتی صاحب زندہ باد. اور جہاں آپ کے لیڈر کی ذرا سا بتا دیا کہ بھائی یہ فالٹ ہے, یہ غلط ہے, اور دلائل کے ساتھ, ایسا بھی نہیں, تو جو آج تک زندہ باد کہہ رہے تھے ایک دم آنکھیں کیا کر لیں گے, سر پہ رکھ لیں گے, اور مخالف والے زندہ باد شروع کر دیں گے. ابے یہ کیا کر رہے ہو بھائی. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, اپنے سیاسی لیڈر کے بارے میں یہ سمجھو بہت اچھا ہے, اتنا نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں, تھوڑا سا کیا کر لو کم. اور مخالف والا بہت ہی گندا ہے, اتنا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں, لہذا اس میں کوئی خوبی ہوگی تو مانیں گے, اپنے والے میں کوئی خامی ہوگی تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے, مانیں گے. مانو اپنے والے کو, سپورٹ کرو اس کو. اعتدال سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو غصے میں کیا کرنا ہے, اعتدال. بے موقع غصہ نہیں کرنا. ابا کے سامنے اگر صحیح بات پہ بھی غصہ آ جائے تو بعد میں معذرت کر لینی ہے. کیا خیال ہے؟ بڑوں جو ہے نا, جن کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں, ان کی غلطیوں کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہیے. ہم نے تو بڑوں سے یہی سنا ہے, غلطیوں میں ان کو فالو مت کرو, لیکن ان کی غلطیاں ڈالو کس کے کھاتے میں, یہ انسان کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے. اکثر میں ایک واقعہ اس پہ بتاتا ہوں. یہ ساری چیزیں تربیت کی محتاج ہیں, یہ صرف سننے سے نہیں آتی. ایسے لوگوں میں رہنا پڑے گا جو غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں, پھر کنٹرولنگ پاور آئے گی. وہ واقعہ تو میں بعد میں سناؤں گا جو میں بھی سنانے لگا تھا, لیکن ایک اہم بات, غصے میں کنٹرول کیسے ہو, یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. میں نے بتایا نا, غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہو طلاقیں دلوا دیتا ہے, اعتدال سے بڑا ہوا غصہ قتل کروا دیتا ہے, اعتدال سے بڑا ہوا غصہ آپس میں نفرتیں. آپ نے کسی کو ایسا برا بلا کہہ دیا, وہ اس کے دل میں آپ کی نفرت آ گئی, حسد پیدا ہو گیا اس کے دل میں, اب وہ آپ کے نقصان کے در پہ ہے. یہ بہت ہوتا ہے. تو کنٹرول کیسے ہو غصے پہ, کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کنٹرول کیسے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں غصے کے معاملے. یہ واقعہ جو میں بتا رہا تھا نا اپنے استاذ کا, پھر کسی اور بیان میں بتاؤں گا. 4 قسم کے لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک ترمذی کی حدیث ہے, ایک وہ لوگ جن کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے, جلدی نہیں آتا, اور ختم جلدی ہوتا ہے. یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. تو شریعت ہمیں یہ چاہتی ہے کہ غصے کی صفت ہمارے اندر کم ہو جائے, یہ نہیں کہ ختم ہو جائے. ختم تو میں نے بتایا کہ نقصان ہوگا, کم ہو جائے. کم کا کیا مطلب, آئے دیر سے, پہلی دفعہ دروازہ دیر سے کھلنے پہ نہیں آئے, دوسری دفعہ بھی نہیں, تیسری دفعہ بھی نہیں, چوتھی دفعہ میں کیا ہو, آئے. دیر سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, ہمیں پہلی دفعہ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. بیگم نے نمک تھوڑا تیز کر دیا یا کھانا ٹائم پہ نہیں, ایک دم اچھلنا, بھائی ابھی اچانک نہیں نا, موقع دو اگلے کو سنبھلنے کا. دیر سے آئے, اور جب آ گیا سامنے والے نے سوری کر لیا, سامنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ خیال ہوگا, تو اپنے اوپر کنٹرول اتنا ہو کہ فوراً بولو. یہ نہیں کہ اب منہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں تو 3 دن تک صاحب کا موڈ ہی کیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں عجیب قسم کے, کوئی بات دل پہ لے جائیں تو پھر وہ ختم ہی. کہہ رہے ہیں صفائی جب تک نہیں ہوگی نا, کلیئر نہیں ہوگا. گھروں میں کلیئر ولیئر نہیں ہوتا معاملہ, نہ غلطیوں کا اگلوایا جاتا ہے کہ پہلے یہ جب تک معافی نہیں مانگے, بھائی مٹی ڈالو, پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ, سمجھتے ہو. بعض لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں نا بہت زیادہ, نہیں, جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا غلطی کس کی تھی
اور پھر وہ سوری نہیں کرے گا, ہم آپس میں دوستی نہیں کریں گے, تو یہ زیادہ جو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا وہ پھر کامیاب لائف نہیں گزارتے. اچھے لوگ کیا کہتے ہیں, یار میں نے سنا دی تھی, اب سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس بیگم اسی سے سمجھ گئی ہوگی کہ اس کو یہ بات کیا لگتی ہے, ناپسند, اب آئندہ اب آگے چلو. اور 6-7 دفعہ سنانے کے بعد بھی نہیں سدھر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں سدھرے گی, اب سنانا چھوڑ دو. 100% سارے کام آپ بولو کہ اب یہ دروازہ ہمیشہ دیر سے ہی کھلے گا, اب یہ ہوگا کہ میں کوئی سرنگ بنا لیتا ہوں, اس سے گھر میں آیا کروں گا, یا کوئی ملازم رکھ لیتا ہوں, دروازہ میرے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے سے بجانا شروع کر دیا کرے گا وہ, کیونکہ اب بار 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 غصہ ہی کرتے رہو گے تو گھر ٹوٹیں گے نا. اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہے, دروازہ ٹوٹنے سے زیادہ ہیں. ابے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک لمٹ میں جا کے پھر انسان کو اس کو چاہیے کمپرومائز کرے, اگر وہ کمپرومائز کے قابل ہو. ہر چیز تھوڑی دنیا میں ٹھیک کر سکتے ہو آپ. تو نبی نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جن کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے اور ختم جلدی ہوتا ہے, سب سے بہترین یہ لوگ ہیں. سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جن کو غصہ آتا جلدی ہے, جاتا بہت دیر سے ہے. آج کل میجورٹی اسی میں مبتلا ہے. ایک دم غصہ آئے گا, جانے میں بہت دل میں لگ کے بیٹھ جائیں گے. اور درمیان کے 2 طبقے ہیں. بعض نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں غصہ آتا دیر سے ہے, جاتا بھی دیر سے ہے. تو دیر سے آنا ایک پازیٹو بات ہے, دیر سے جانا ایک نیگیٹو. آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا, تو یہ بھی بیلنس ہے. ایک برائی ہے ان کے اندر اور ایک کیا ہے, اچھائی ہے. اچھائی ہے کہ دیر سے آتا ہے, جلدی نہیں آتا غصہ. برائی کیا ہے, جاتا بھی دیر سے ہے. تو کم از کم یہ ان سے اچھے ہیں جن کو آتا بھی جلدی ہے, جاتا بھی دیر سے ہے, ان سے اچھے. اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں غصہ آتا دیر سے ہے, نہیں آتا جلدی ہے, لیکن جاتا کیا ہے, آتا جلدی ہے اور جاتا بھی جلدی ہے. تو جلدی جانا ایک اچھی بات ہے, لیکن جلدی آنا اچھی بات نہیں ہے. تو تل کا بھی تل کا, فرمایا ایک برائی ایک اچھائی کے بدلے میں ہو گئی. تو شریعت ہمیں پہلی پوزیشن پہ لانا چاہتی ہے. وہ پہلی پوزیشن کیا ہے, ہمیں غصہ جلدی نہ آیا کرے, اور آ گیا ہے تو جلدی چلا جایا کرے. یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہوتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں غصہ جلدی نہ آیا کرے, اور آ بھی جائے تو کنٹرول کر کے اس کو ہم جلدی ختم کر دیں. تو میرے بھائی یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے کہ یہ کیسے ہوگا. اس کے لیے اس کا آپ کی صحت سے بھی تعلق ہے, اور کچھ نظریات سے بھی تعلق ہے, کچھ آپ کی ہمت سے بھی تعلق ہے. صحت کا مطلب کیا ہے, اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو آپ ہر آدمی کے سامنے ایسے بیٹھے ہوگے جیسے توے پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ. جو آدمی کا دماغ سکون میں نہیں ہوتا, وہ ٹینشن جو ہے نا ایک متعدی بیماری ہے. جیسے کورونا ایک دوسرے سے لگتا ہے نا, ایسے ہی ٹینشن ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہے, بولو نا, پارسل. جب آپ ٹینشن میں ہوگے تو سمجھ لو کہ آپ اکیلے نہیں ہو. دفتر میں بیٹھے ہو تو سارے امپلائیز آپ کی وجہ سے ٹینشن میں, گھر میں بیٹھے ہو تو بیوی بچے آپ کی وجہ سے, بولو نا, ٹینشن میں, آپ کے ماں باپ آپ کی وجہ سے, کیونکہ ہر وقت پارسل کرتے رہو گے آپ, ہر ایک سے بدتمیزی سے بات کرو گے. مسجد کمیٹی میں ہو تو سارے کمیٹی والے آپ سے بولو ٹینشن میں. دفتر باس کو غصہ آئے تو سارے ماتحت ٹینشن میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا سوسائٹی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اس لیے سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ ہے اپنی نیند کو کنٹرول کرنا. اور یاد رکھو دیر آر 2 types of نیند. نیند کی 2 قسمیں ہیں, ایک لمبی نیند اور ایک گہری نیند. آج لمبی نیند کو فوکس کیا جا رہا ہے, گہری کو فوکس نہیں کیا جا رہا. سوتا رہتا ہے سارا دن ساری رات, مگر آدھا سو رہا ہوتا ہے آدھا جاگ رہا ہوتا ہے. گہری نیند, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بہت دماغی کام کیا ہے نا, یہ ہمارے جتنے اکابر ہیں نیند کو بہت ویلیو دیتے. کھانے کی اتنی ویلیو نہیں ہے بھائی, خوراکیں کھا رہے ہیں خوراکیں. صحت میں سب سے پہلا دخل کس کا ہے, بولو, آپ کی نیند کا. آپ کی باڈی ریپیئر نیند میں ہوتی ہے. 1 ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, 1 ہفتہ سوئے بغیر انسان زندہ نہیں رہا. جتنا بھی اچھا کھا لو, اگر گہری نیند نہیں تو برباد ہو رہا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, حکیم اختر صاحب کا ایک بیان میں نے سنا, انہوں نے فرمایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے میں غرق ہو کے سوتا ہوں. تھوڑا سوتے تھے لیکن ڈوب کے سوتے تھے, جسے کہتے ہیں نا گھوڑے بیچ کے سونا. اور یہ جو گھوڑے بیچ کے سونا ہے نا, یہ رات کے پہلے حصے میں ہو سکتا ہے. آج 2 بجے 3 بجے لوگ سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور موبائل دیکھنا شروع, تو بس سمجھ لو نیند کا ہو گیا بیڑا غرق.